اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 سے آج ہم نے پڑھنا۔ ہم نے پڑھا اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے کہہ دو تم نے فیصلہ طلب کیا تھا، فیصلہ آ چکا ہے، اگر تم باز آ جاؤ گے تمہارے ہی حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تم دوبارہ جنگ کرو گے تو ہم بھی تم سے دوبارہ لڑیں گے، اور تمہیں نہ تمہارے گروہ بچا سکے گا نہ تمہاری تعداد کی کثرت بچا سکے گی، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور میں نے آپ سے یہاں ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ اگر اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تو اس اعلان کے فوراً بعد احد میں ہار گئے تھے، ہے نا؟ تو کیوں ہارے تھے؟ کیونکہ اللہ کی نصرت کی 2 شرائط ہیں جو آپ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ جی، ایک تو جدوجہد کرنا مسلسل استقامت کے ساتھ، اور دوسرا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، صبر، ٹھیک ہے، صبر میں ہی آ جاتا ہے، صبر میں آ جاتا ہے، لیکن صبر اور توکل 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ صبر آپ نے پڑھا نا، الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ سا ہوتا ہے تنگ دستی، مالی تکلیف، اور ضرائی فزیکل تکلیف، بیماری، اور ہین الباس ہوتا ہے جنگ کے دوران صبر۔ تو جنگ کے دوران صبر ہے کہ جنگ میں جو ڈیوٹی لگی ہے، ظاہری بات ہے وہ پھولوں کی سیج تو ہے نہیں، 100 طرح کی دقتیں ہوتی ہیں، ان دقتوں پر صبر کرنا اور بھاگنا، نہ زخمی ہو، تکلیف ہو، جو بھی ہو۔ تو جنگ میں جب صبر کی ٹرم آتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے پیشنس کے ساتھ جنگ لڑتے رہنا، چاہے حالات کچھ بھی ہو، اور استقامت دکھانا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ 2 شرائط پائی جائیں گی تب اللہ کی نصرت آئے گی، صبر اور استقامت۔ اور صبر میں پھر صابرین فی الباس، ٹھیک ہے، صبر فی الباس، جنگ کے دوران صبر یہاں مراد، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کی باتوں پر صبر یہاں مراد نہیں ہے، صبر کی قسمیں ہیں نا، تو یہاں مراد ہے جنگ کے دوران جو صبر چاہیے وہ صبر۔ جب یہ 2 باتیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی۔ اور چونکہ احد میں مسلمان لڑ کھڑا گئے اور نہ استقامت دکھا سکے اور نہ صبر فی الباس بعد میں بھی دکھا پائے، اس وجہ سے پھر اللہ کی نصرت آئی ہوئی پلٹ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور منہ نہ پھیرو اس سے، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہوتے ہو۔ اللہ نے کہا میں مومنوں کے ساتھ ہوں، تو پھر ایمان کا تقاضا بھی ساتھ ہی بیان کر دیا بغیر کسی گیپ کے۔ کیا ایمان والو، میرے ساتھ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ نہ موڑو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کے حکم سے کبھی منہ نہ پھیرو جبکہ تم حکم سن رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ یعنی سننے کے بعد جب تک کسی نے سنا نہیں تب تک اس پر کچھ لاگو نہیں نہ ہوتا، جب اسے پتا چلے گا تبھی لاگو ہوگا۔ تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے والا تب تک اپنے ذمے سے بری ہے جب تک وہ جاگ نہ جائے، پاگل تب تک ذمے سے بری ہے جب تک صحت مند نہ ہو جائے، اور بچہ تب تک ذمے سے بری ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ تو جس کو علم نہیں ہو سکا بھی اس کے لیے تب تک رعایت ہے، جیسے کوئی نیا قانون بنا ہے ابھی اناؤنس نہیں ہوا، تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے کوئی نوٹ ہٹایا جاتا ہے، فرض کرے 5 کا نوٹ ختم کیا گیا تو پھر ٹائم رکھا جاتا ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم ہے، سب لوگ جمع کرا دیں۔ تو یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ نیا قانون، نیا اصول، اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو اور بھی تھوڑی رعایت تھی، کیونکہ آج کل جیسا کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا، آج تو کوئی بات ہوتی ہے تو سب تک دنیا بھر میں پہنچ جاتی ہے، اور تب ایسے ذرائع نہیں تھے، تو اس لیے پھر ایک خاص حد تک ٹائم دیا جاتا تھا کہ اتنے عرصے میں سب اطراف میں، سارے صوبوں میں اطلاع بھیج دی جائے، تو پھر جمعے کی نمازوں میں اعلان کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ کی نصرت آتی ہے، نہیں، معنی کیا رکھتی ہے؟ مطلب منو ان کو مانا جائے،
یہ تو تقاضے ہیں نا. اللہ اور رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ہاؤ کین یو ایکسپلین اٹ؟ جو حکم دیا جائے اس کو مانا جائے. کیسے حکم کیسے آتا ہے؟ وحی کے ذریعے. تو وہی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن. ہاں تو قرآن ہے نا. اور رسول کا فرمان اور طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ سنت. تو اتنا گھوم گھوم کر کیوں آ رہی ہیں؟ قرآن و سنت کو فالو کرنا نا. اللہ رب کریم نے اپنے احکامات وحی کے ذریعے اتارے، اور وحی کو ہم کتاب کہتے ہیں، کتاب اللہ، اور قرآن کہتے ہیں، مصحف کہتے ہیں. کتاب اللہ کے مختلف نام ہیں، قرآن بھی ایک نام ہے جو ہمارے یہاں معروف ہے. عرب میں قرآن اس طرح معروف نہیں ہے، عرب میں مصحف کا لفظ معروف ہے زیادہ. تو یہ مختلف نام ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل تو کتاب اللہ ہے. تو اللہ کی کتاب، اور اللہ نے صرف کتاب نہیں اتاری بلکہ کتاب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو مسلمانوں کے پاس علم کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو دنیا کی کسی اور قوم کے پاس کبھی بھی نہیں رہا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، جنہیں ایک لفظ میں آپ حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سنت حدیث ہی کا ایک حصہ ہے. سنت ہے آپ کا عملی طریقہ، اور حدیث میں آپ کی قول، آپ کے افعال، آپ کے حالات زندگی سبھی کچھ آ جاتا ہے. تو سنت اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث ہمارے پاس جو موجود ہے، ایسا علمی ذخیرہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. لہٰذا دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ہم براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے معاملات میں کیا کرتے تھے. ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ جی ہم نے کون سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا. ہو سکتا ہے یہودی جو نیک رہے ہوں، موحد رہے ہوں، یا عیسائی، ان کا یہ بہانہ، یعنی یہ عذر چل جائے، بہانہ بمانے عذر، کیونکہ ان کے پاس نہ تو انہوں نے، سب نے ظاہر ہے بعد والوں نے اپنے نبی کا زمانہ پایا، اور نہ ہی ان کے پاس اپنے نبی کی زندگی کا کوئی حال احوال موجود تھا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حالات زندگی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس قسم کے آدمی تھے، کیا کرتے تھے، رہن سہن کیا تھا. تو اس وجہ سے ان کے سامنے کوئی عملی مثال موجود نہیں تھی. ایک تھیری تھی، تھیری جس کو جیسے سمجھ آئی، جتنی سمجھ آئی، وہ بھی بگڑی ہوئی شکل میں انہوں نے اس کو فالو کر لیا. ہمیں دو ایڈوانٹیج حاصل ہیں جو دنیا کی کسی قوم کو مذہب کے حاصل نہیں ہو سکے. پہلا، ہماری تھیری کو بدلا نہیں جا سکا، یعنی قرآن کو بدلا نہیں جا سکا. قرآن ہماری تھیری ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکا. اور پھر جب بھی آپ تھیری سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں آپ کو مثال چاہیے ہوتی ہے. جب آپ کوئی فارمولا میتھ کا لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مثال چاہیے ہوتی ہے نا. یا آپ نیوٹن کے لاز پڑھتے ہیں، دیز آر دا تھیریز، تو آپ ان لاز کو سمجھنے کے لیے پھر مثالیں دیکھتے ہیں کہ گاڑی اتنی رفتار سے جا رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس سے زیادہ رفتار چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو قرآن تھیری ہے، وہ نظریہ ہے جس پر زندگی گزرنی ہے. اس نظریے کی عملی مثال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مثال صرف آپ کی زندگی کی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ اللہ نے صحابہ کو وہ توفیق دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ انہوں نے محفوظ کر دیا. اور جیسا کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے کیا، دنیا کی کسی امت نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے وہ کام نہیں کیا. اسی لیے ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ورنہ صحابہ تو ہر نبی کے موجود. مگر جو محنت ان صحابہ نے کی، ان صحابہ کے تابعین نے کی، کیونکہ صحابہ نے اس علم کو سینہ بسینہ آگے پہنچایا، لکھا لیکن بہت کم، کیونکہ لکھنے کا اتنا آسائش نہیں تھی. پھر تابعین نے اس کو تحریر کیا، اور تابعین کے زمانے میں باقاعدہ علیحدہ کتابیں آئیں. جیسے امام بغوی کی بڑی معروف اور پہلی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز. تو بڑی خوبصورت اور پہلی کتاب ہے. پھر یہ باقاعدہ سبجیکٹ بن گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، سونا، کھانا، پینا، ایک باقاعدہ سبجیکٹ بن گیا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک باقاعدہ سبجیکٹ بنا، حالانکہ یہ حدیث ہی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں باقاعدہ ایک سبجیکٹ بنا کہ آپ کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے، کس وقت مانگا کرتے تھے، کون سی ہمیشہ مانگی، کون سی ایک آدھ دفعہ مانگی، اگر کسی کو سکھائی تو کون سی دعا سکھائی. پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس پر باقاعدہ تحقیق کر کر کے کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ. اب احادیث جامع چیز ہے. جب ہم حدیث کہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کی سنت والی احادیث بھی آ جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی احادیث بھی آ جاتی ہیں.
سبھی کچھ آ جاتا. تو احادیث پر پھر کتنا کام ہوا. پہلے تو احادیث جمع کی گئی, یاد کی گئی, آگے پھیلائی گئی, اور پھر جب جھوٹی احادیث پھیلی تو پھر صحیح احادیث الگ کی گئی, ضعیف الگ کی گئی, اور بنائی گئی موضوعات الگ کر دی گئی. اور آج صحیح احادیث میں بھی مزید چھان پھٹک کر کے ان کو الگ کر دیا گیا. پھر بہت طریقوں سے کام ہوا, یعنی موضوعات کے حساب سے حدیث الگ کر دی گئی, پھر راویوں کے اعتبار سے حدیث الگ کر دی گئی. یعنی اگر آپ اما عائشہ کے بیان کردہ حدیث چاہتے ہیں تو آپ کو وہ علیحدہ مل جاتی ہے, عبداللہ بن عمر کی علیحدہ مل جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ موضوع کے اعتبار سے چاہتے ہیں کہ فلاں موضوع پر مل جائے, وہ مل جاتی ہے. تو ہر اعتبار سے کام کیا گیا. اتنی تحقیق ہوئی اس موضوع پر, اتنی تحقیق ہوئی کہ لوگوں نے زندگیاں لگا دی. تو ہمارے پاس بہت ہی مستند طریقے سے پورے چین اور روایت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال, اقوال اور فرامین پہنچے, ان میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. اور ہم جس چیز کو جاننا چاہیں ہم پوری تحقیق کے ساتھ اس کے سند کا درجہ معلوم کرتے ہوئے مستند یعنی درست اتھینٹک راستہ تلاش کر سکتے ہیں. صرف تھوڑی سی کوشش آتی ہے. جیسے نماز کو ہی لے لے کہ اتنا جو شور مچتا ہے کہ رفع الیدین ہے کہ رفع الیدین نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ ایک عالم کی سنو اور دوسرے عالم کی سنو, یعنی کہ ایک سنی ہو ایک وہابی ہو, نام نہاد کہ جی وہابی عالم کہہ رہے ہیں جی رفع الیدین ہے, سنی عالم کہہ رہے ہیں رفع الیدین نہیں ہے, میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں, میرا تو دل چاہتا ہے اسلام ہی چھوڑ دو. اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کی کتاب اٹھاؤ, پڑھ لو, ان پڑھ تو ہو نہیں. بڑے بڑے مسائل حل کر لیتے ہیں آپ لوگ. ڈاکٹرز ہیں, کئی انجینئرز ہیں, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے, تو یہ کون سا ایسا راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابن ماجہ, ابو داؤد, اور اس کے علاوہ یہ نہیں کہ حدیث کی کتابیں یہی ہیں, ابن حبان کا اٹھا کر دیکھیں آپ, امام احمد کا, جو آپ کو تسلی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ 50 کتابیں بھی دیکھتے ہیں حدیث کی تو آپ کو پوری کتاب تو نہیں دیکھنی, اس کا چیپٹر صلاح دیکھنا. ٹھیک ہے. صلاح کا چیپٹر نکال کر آپ پڑھیں گے, چلیں آپ اتنا یوز ٹو نہیں ہے تو پڑھنے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا, تو کتنا مہینہ لگ جائے گا ایک کتاب کو اسٹڈی کرنے میں. تو آپ رفتہ رفتہ کریں, چلیں, آپ 2 سال میں 3 سال میں کہیں تو پہنچیں گے. پی ایچ ڈی کرتے ہوئے بھی تو 5 سال لگاتے ہیں. تو پی ایچ ڈی کر کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ نہیں کہ پی ایچ ڈی نہ کریں, ضرور کریں, لیکن پی ایچ ڈی کر کے کیا ملتا ہے؟ صرف دنیاوی فائدہ, دنیاوی علم اور اچھی جاب, دیٹس آل. اور نماز سے کیا ملے گا؟ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ملے گا. اللہ کے ساتھ رابطہ کنفرم ہوگا, اور ایمان کا پہلا تقاضا قیام الصلاۃ پورا ہوگا. تو لہٰذا یہ میں آپ کو انتہا کی بات کروں کہ کتنی کتابیں دیکھ لیں گے آپ؟ 50 دیکھ لیں گے, 2-3 میں شرح صدر ہو جاتا ہے. کیونکہ اتنی مسلسل احادیث ہیں کہ انسان کی عقل جھٹلانے کو تسلیم نہیں کرتی. حدیث مشہور یا حدیث متواتر, بلکہ متواتر زیادہ ہوتا ہے, حدیث متواتر یا خبر متواتر ایسی روایت کو کہا جاتا ہے جو اتنی دفعہ بیان ہوئی ہو کہ اتنے افراد کا غلط بات بیان کرنا خلاف عقل ہو, خلاف شعور ہو. اور نماز کی احادیث اسی میں سے آپ دیکھیں گے کہ تواتر کے ساتھ ہیں اور اتنی مسلسل ہیں کہ آپ کو خود یہ دل سے آواز آئے گی کہ میں کس بنا پر اتنی صحیح حدیثوں کو جھٹلا کر ایک اپنے بابا جی کے فتوے کے پیچھے چل پڑوں. یہ دلیل تو ہو. تو نماز کی میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بنیادی طور پر اس کو موضوع بنایا جاتا ہے نا, اور ہماری پہلی عبادت بھی ہے. اور ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے رفع الیدین کر لیا تو آپ وہابی ہو گئے, اور اگر آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا تو آپ سنی ہو گئے. تو یہ دونوں ہی سوچوں کا حل کہاں پر ہے؟ اس کا حل ہے قرآن و سنت میں. تو قرآن نے ہمیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, اور بنیادی بات اس یعنی ہر مسئلے کے اعتبار سے ہے. میں نماز کے مسئلے کو مثال بنا رہی ہوں کیونکہ نماز ہماری پہلی بنیاد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, اینڈ دیٹس آل. کچھ اور نہیں کہا. تو صحابہ نے پھر خاص طور پر دیکھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے, اور پھر صحابہ اپنے ینگسٹرز کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹائم ٹو ٹائم بتاتے بھی رہتے تھے. جیسے حمید سعیدی جو ہیں, ان کی روایت جس کو 70 صحابہ نے دیکھا, یہ بڑی اتھینٹک روایت ہے نماز کی, کہ حمید سعیدی خود بھی صحابی تھے
اور مسجد میں موجود تھے, دیہات کے تھے, کبھی کبھار آتے تھے 2-3 ماہ بعد. تو مسجد میں آئے تو صحابہ بیٹھے تھے, 70 صحابہ موجود تھے انس کہتے ہیں. تو حمید سعیدی نے کہا, ینگسٹرز بیٹھے تھے, پڑھنے کے لیے آتے تھے نا لڑکے, تو بیٹھے تھے, تو ان کو کہنے لگے کہ میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مینون طریقہ بتاؤں جیسے میں نے انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے کہا بتائیں. حالانکہ وہ جانتے تھے, لیکن ریپیٹیشن سے کیا ہوتا ہے, کوئی غلطی ہو تو نکل جاتی اور پکا بھی ہو جاتا ہے انسان. تو حمید سعیدی نے ان کو کھڑے ہو کر نماز کا طریقہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے تھے اور یہاں پر نہیں کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے, سارا طریقہ بتایا. اور 70 صحابہ موجود تھے سینئرز, ان میں سے کسی نے ان کو ان کی تردید نہیں کی. جب ایسے ایسے دلائل موجود ہوں گے تو کوئی وجہ رہ جائے گی اختلاف کی, باقی نہیں رہے گی نا. تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے, کسی امام کی, کسی پیر کی, کسی فقیر کی اطاعت نہیں کرنی. ہاں اگر وہ آپ کے سامنے اللہ کا حکم رکھتے ہیں اور اس حکم کے پیچھے سند ہے تو پھر بے فکر ہو کر آپ اطاعت کر لیں, کیونکہ اصل میں آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں, وہ علم پہنچا رہے ہیں. اور اللہ رب کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف علماء چھوڑے, کوئی پیر فقیر مرشد وغیرہ کچھ نہیں چھوڑے. ہاں ویسے آپ عالم کو محبت سے کوئی مرشد کہہ لیتے, مرشد کا مطلب ہے راہ راست دکھانے والا, ہدایت کا راستہ دکھانے والا, رشد سے ہے. تو اگر آپ اس محبت میں کہتے ہیں تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لفظ مرشد پر اعتراض نہیں ہے. لیکن جو ہمارے یہاں تصور ہے مرشد اور پیر اور فقیر کا, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی قلبی رہنمائی نہیں ہوتی. رہنمائی ایک ہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم جو ہے وہ آگے پہنچا دیا جائے. اب اس علم کو سیکھنے والے اس علم کی وجہ سے صحیح فیصلے کرے, صحیح سوچیں, اور علم ان کو بصیرت عطا کرے. ٹھیک ہے, تو اطیع اللہ و رسولہ میں قرآن اور سنت یا حدیث شامل ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, حدیث اور سنت آلٹرنیٹ استعمال ہوتے ہیں, حالانکہ حدیث جامع ہے اور سنت مخصوص ہے. سنت آپ کے عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, اور حدیث قول فعل تقریر ہر ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سنت مخصوص ہے اور حدیث جامع لفظ ہے, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک دوسرے کے آلٹرنیٹ استعمال ہوتے رہتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتنا علم حاصل کرنا کہ ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھ سکیں, یہ ہم سب پر ضروری ہے. وہ جو آپ نے فرمایا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو معروف حدیث ہے, سب نے سنی ہوگی, پڑھی ہوگی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. طلب علم ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ راکٹ سائنس پڑھیں جا کر, یا آپ جو ہے نیورو سرجن بنے, وہ بھی آپ حاصل کریں, آپ کی مرضی ہے. لیکن اتنا دین کا علم حاصل کرنا, اس کے متعلق محدثین کہتے ہیں دین کا اتنا شعور حاصل کرنا کہ آپ کو بہکایا نہ جا سکے. ٹھیک ہے, تو قرآن اتنا کہ آپ سمجھ سکیں. بے شک آپ بہت ڈیپ تفاسیر نہیں کر سکتے, آپ ریفرنسز نہیں لا سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو خود کلیئر ہے. اور دوسرا, اتنا حدیث کا علم ہونا کہ جب آپ کے سامنے کوئی نئی بات ایسی جو غلط ہونے کا امکان ہے پیش کی جائے, تو آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا, جیسے کچھ باتیں بہت موٹی موٹی ہیں کہ میں نے آپ سے غالباً پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بزرگ مجھے یہ کہنے لگے, بزرگ بمانے بڑے صاحب تھے, تو وہ مجھے کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کاغذ ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ شادی کے کارڈز وغیرہ کو کاٹ کے نا بڑے پیارے اینولپ سے بنایا کرتے تھے. فارغ ٹائم پر انہوں نے مشغلہ رکھا ہوا تھا, اچھی بات تھی, تو میں نے تعریف کی, آپ اینولپ بہت خوبصورت بناتے, واقعی خوبصورت تھے. تو کہنے لگے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاغذ ضائع نہ کیا کریں. میں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کاغذ تھا ہی نہیں, آپ کا تو کاغذ سے تعلق ہی نہیں ہوا تھا. تو اس بات پہ وہ ناراض ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں کامن سینس مانگتی ہیں نا, پہلے پروف کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کاغذ یوز کیا. تو یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں, ان کو غور و فکر کرنا چاہیے. جیسے مجھے میری ایک دوست نے, بہن نے کہا کہ جی جمعے کے کیا کری, جمعے کا دن تھا, فون آ کر لگی کیا کری, میں کہا کپڑے دھو رہی. تو کہنے لگی کہ نا کپڑے نہیں دھونے چاہیے جمعے کے دن. میں کہا کس نے کہا, کہنے لگی حدیث ہے. میں نے کہا آپ نے بھی یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو ثابت کرے. کہتی میں نے کب کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں نے کہا بھی تو آپ نے کہا حدیث. تو جو چیزیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عمومی زندگی کے اصولوں کے خلاف ہے, تو ان کی تھوڑی سی تحقیق ضرور کریں. بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں, جیسے فیس بک سے اٹھا کے لوگ سینڈ کرتے ہیں. تو اگلے دن ایک گروپ میں میسج آیا ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑے گا میں قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں پہنچا کر آؤں گا. تو میں نے انہیں کہا کہ اس کی سند بھی بھیجو آپ. بیکار بات ہے, درود پاک کا اجر تو ثابت ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن درود پاک
کہ یہ فضیلت کہاں کس حدیث میں آئی. کیونکہ قیامت کے دن بخشوانے کا ذمہ کوئی لیتا ہے؟ کوئی نہیں لیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 موقعوں پر ایسی بات کی ہے، جس میں سے ایک احد کا موقع تھا جب آپ نے کہا تھا کون ہے جو مجھ پر جان دے اور جنت کی بشارت دے بدلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑے بڑے دعوے نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ جنت اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کو پتا ہے اللہ نے کس کو جنت پہ بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب کبھی وعدہ کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام تو بڑا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ جنہوں نے جان دے دی، کیا اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کر دے گا؟ اور کیا اللہ ہر حال میں انہیں جنتی نہیں بنائے گا؟ تو لہٰذا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے جو آج اپنے نبی پر جان دیتا ہے اور بدلے میں جنت کا وعدہ لیتا ہے. تو پھر زیاد بن سکن اور 5 انصاری اور تھے، یہ 6 انصاری آگے بڑھے اور انہوں نے جان دی اور 6 کے 6 شہید ہوئے. تو کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ علم حاصل کرنا بہت مشکل بھی نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا ٹائم. اپنے بچوں کو تو آپ اگر بچپن سے تعلیم دیں گے تو وہ خود ہی سیکھ جائیں گے. ہاں، ہم لوگوں کو اب تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ سارا علم آپ ایک دفعہ حاصل نہیں کر سکتے. علم تو گریجول پروسیس ہے. اب ہے یہ کہ جو مسئلہ سامنے ہے اس کو تحقیق کر. ٹھیک ہے. جو مسئلہ سامنے ہے، کوئی بھی، جیسے گھر میں فوتگی ہوئی ہے تو اب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ بھئی ختم کریں نہ کریں وغیرہ، تو تحقیق کر لیں اس مسئلے. اور اب تو تحقیق بہت آسان ہو گئی ہے. جسٹ آن اے کلک اوے آپ آئی پیڈ پکڑیں، کمپیوٹر پکڑیں، جلدی جب آپ کو ہو تو آپ اس میں اپنا مسئلہ لکھ کر ڈالیں سفاری پر، تو آپ دیکھیں کہ آنسر آ جاتے ہیں، کھلا ہوا سب کچھ مل جاتا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سعودی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں نیٹ پر. تو جب آپ لکھتے ہیں اور ساتھ آپ لکھ دیں سعودی فتویٰ کمیٹی تو اس سے متعلقہ فتوے آ جاتے ہیں اور وہ اتھینٹک ہوتے ہیں، پوری دلیل کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے، علم کی بنیاد پر ہوتے. تو آپ اپنا پیٹرن اس سے اخذ کر سکتے ہیں. اس کی پوری دلیل ہوتی ہے. یعنی آپ اس ایک آرٹیکل کو، فتویٰ جو ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک لائن لکھ رہی ہوتی ہے، وہ پوری بحث کرتے ہیں اس کے اوپر. علماء بحث کرتے ہیں نا، پوری کمیٹی ہے فتویٰ کمیٹی، ایک عالم نہیں بیٹھا ہوا قلم کاغذ لے کر. پوری فتویٰ کمیٹی ہے جس کے 500 مختلف رکن ہوتے ہیں اور سب بڑے بڑے عالم ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ عرب کمیونٹی سے ہیں، پوری دنیا سے. کوئی حدیث کا ماہر ہے، کوئی قرآن کا ماہر ہے، کوئی علم الابدان کا یعنی کہ میڈیکل سائنس کا ماہر ہے، کوئی فزکس کا ماہر ہے، کوئی کیمسٹری کا ماہر ہے، کوئی جو ہے وہ جیولوجی کا ماہر ہے. اس طرح کے 500 علماء اکٹھے کیے ہوتے ہیں ایک وقت میں. اگر ان میں سے کوئی چھوڑتا ہے یا مرتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ ہوتی، دوسرا آتا ہے اس کی جگہ. پھر وہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے جو پہلو ہوتے ہیں سب ڈسکس ہوتے ہیں. پھر آخر قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر پوری ڈسکشن کے ساتھ وہ بتاتے ہیں. جیسے اگر آپ نے پوچھا ہے، لیٹس سپوز کل آپ پوچھ رہی تھی کہ ڈائی کریں بال یا نہ کریں، تو پھر وہ ڈائی کیا ہے سب ڈسکشن ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، کیا کیمیکل یوز ہوتے ہیں. وہ کیمسٹری کے جو ماہر ہیں وہ پوری ساتھ رائے دیتے ہیں، سارا بتاتے ہیں. ایسے ہوا میں تیر نہیں چلائے جاتے. تو پھر پوری ڈسکشن ہوتی ہے. ہر بعض اوقات کسی جدید مسئلے پر بات ہو رہی ہو تو پھر اس کی جو ٹیکنیکل لائنز ہیں امپورٹنٹ وہ بھی ڈسکس کی جاتی ہیں، فتوے کے اندر بھی ڈسکس کی جاتی ہے کہ یہ بات ہے. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فتاویٰ دیا جاتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ اس میں قرآن و حدیث کی تو پوری ڈیٹیل ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ متعلقہ ہر آیت اور ہر حدیث جس سے انہوں نے استدلال کیا ہوتا ہے وہ بیان کی گئی ہوتی ہے ریفرنس کے ساتھ. اور اگر وہ مسئلہ جدید ٹیکنالوجی سے متعلقہ ہو تو پھر اس ٹیکنالوجی کے متعلق بھی انہوں نے ڈیٹیلڈ بحث ساتھ دی ہوتی ہے. تو آپ اس سے علم نکال سکتے ہیں. لہٰذا کوئی ہم میں سے بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جی ہم آپ کی اطاعت کیسے کرتے، ہمارے پاس تو آپ کا پیغام ہی صحیح نہیں پہنچا، یا ہم آپ کا پیغام سمجھ نہیں سکتے تھے. آپ دیکھیں کہ قرآن ٹیچر ایپ بھی بنا دی گئی ہے، جو سیکھنا چاہے نا. قرآن ٹیچر ایپ بنائی ہے سعودی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، مسلمانوں کے اتحاد کا بڑا اچھا ادارہ ہے، رابطہ عالم اسلامی. تو وہ ان چیزوں پر کام کرتا ہے. پوری دنیا سے وہ ینگسٹرز کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور ان سے کام لیتے رہتے ہیں. تو
تو مسلمان بچوں نے ان کے دیے ہوئے فنڈز وغیرہ کی بیس پر، ان کی دی ہوئی سہولیات پر قرآن ٹیچر ایپ بنائی ہے. وہ آپ کے موبائلز میں بھی ہے اور ہر جگہ پر ہے. قرآن ٹیچر ایپ آپ اپلوڈ کر لیں. جس زبان میں آپ چاہیں وہ آپ کو ایک ایک لفظ بھی پڑھائیں گے عربی کا، اور اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ. آپ گرامر پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایک ایک لفظ گرامر بھی پڑھائیں گے. اور وہ دنیا کی آلموسٹ 110 لینگویجز میں وہ ترجمہ کاری عربی انہوں نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو برمی اور پتہ نہیں کون کون سی زبانوں میں آپ اپنی زبان میں اس کو کنورٹ کر لیں اور وہ آپ کو پڑھائے گی. یعنی کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا. ہم یہ بہانہ نہیں ڈال سکتے کہ نہیں اللہ جی وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں تو آپ کا پیغام ہماری زبان میں ہی نہیں ملا. کوئی بہانہ باقی نہیں رہا، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھر وہی بات ہے. ایک تو سنت ایپ یعنی کہ جو ایپ ہے جیسے قرآن ایپ، اسی طرح سنت ایپ بھی بن چکی ہے. اس میں جو احادیث ہیں انہوں نے یوں نہیں کیا کتابوں پر نہیں بنائی، انہوں نے موضوعات پر بنائی ہے. جیسے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھنا چاہتے ہیں، کھانے کے معمولات، تو مختلف کتابوں میں سے اتھینٹک احادیث لے کر انہوں نے اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا ہوا ہے. آپ اپنی پسند کی زبان پشتو ہے جو آپ کی سرائکی ہے آپ اس کو اس میں کنورٹ کر لیں. وہ آپ کو عربی بھی سنا دیں گے، اس کا ترجمہ بھی سنا دیں گے، اس کا مفہوم بھی بتا دیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کو ساتھ اس کے ریفرنس بھی مل رہا ہے، آپ سیکھ لیں. کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی پیسے نہیں لگنے. آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل سے فری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور مزہ کریں، سیکھیں. جگہ جگہ حلقے قائم ہیں جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. سیریز اویلیبل ہیں. پاکستان کے اپنے ایک صاحب نے کام کیا اسلام 360، بڑا اچھا پروگرام انہوں نے بنایا ہے، ایپ ہے وہ بھی. آپ فری ڈاؤن لوڈ کریں، اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے، فری ڈاؤن لوڈ کریں. گورنمنٹ نے اسے خریدا، گورنمنٹ کے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے پچھلی گورنمنٹ نے اس کو خریدا اور پھر فری کر دیا. ایک سافٹ ویئر انجینئر نے بنایا تھا اس کو، گورنمنٹ نے اس کو بائی کیا اور پھر فری کر دیا پورے ملک کے لوگوں کے لیے. تو آپ جائیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل پہ کر لیں، آئی پیڈ پہ کر لیں، لیپ ٹاپ پہ کر لیں، اپ ٹو یو. اور اس میں آپ وہ حدیثوں پر ہے، حدیث کی ساری کتابیں اس میں شامل کی گئی ہیں. اور آپ کوئی بھی حدیث ڈھونڈنا چاہیں آپ اس میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو وہ حدیث جس کتاب میں ہے جہاں جہاں ہے مل جائے گی پورے ریفرنس کے ساتھ. اور اس میں 4-5 زبانوں میں ترجمہ ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، ایک دو اور میں بھی ہے. بہرحال ہمیں انگلش اردو کام آتا ہے. تو آپ اس میں آسانی کے ساتھ اپنے مطلوبہ موضوع کو تلاش کر سکتے ہیں. ریسرچ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. جیسے فرض کریں موت کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، فوتگی ہو گئی ہے، تو رات میں آپ صرف اسلام 360 کے اوپر تلاش کر لینا، آپ کو ساری حدیثیں مل جائیں گی کہ موت کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ ہمارے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی تو پہنچے نہیں، ہم نے آپ کا زمانہ تو پایا نہیں. لیکن ہم نے زمانہ نہیں پایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جتنی کولیکٹیولی ہمارے سامنے ہیں شاید صحابہ کے سامنے بھی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں زبان کا بیریئر کوئی نقصان نہیں دیتا. ہماری پوری اپروچ ہے، ہم پوری طرح جانتے ہیں اور ہم جو چاہیں اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا. اگر آج فتنہ بڑھ گیا ہے نا، موبائل پر ایک ایک گھر میں فتنے کے کتنے دروازے ہیں، جتنے موبائل ہیں، تو اتنا ہی علم بھی بڑھ گیا ہے. جتنے موبائل ہیں، جتنی ایپ اور یہ ٹیبز ہیں اور لیپ ٹاپ ہے، جتنے گیجٹس ہیں آپ کے گھر میں، وہ سب علم کا ایک دروازہ بھی ہے. یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اسے بطور علم کا دروازہ استعمال کریں یا بطور فتنے کا دروازہ استعمال کریں. وہ تو ہماری اپنی طلب ہے نا. دیکھیں گھر کا دروازہ کھول کر آپ باہر قدم رکھتے ہیں تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ اپ ٹو یو. راستہ تو ہے، گھر سے نکلے تو چاہے آپ جو ہے ڈانسنگ گرلز بازار میں چلے جائیں اور چاہے آپ یونیورسٹی چلے جائیں، اپ ٹو یو. کسی نے روکا نہیں. اچھا یونیورسٹی کے اندر جا کر چاہے آپ کلاس میں چلے جائیں اور چاہے آپ کلاس بنک کر کے تو بیٹھ کر پریم محبت کے گیت گاتے رہیں، وہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے. کوئی آپ کے اوپر ہر وقت نگران نہیں ہے، نہ آپ کے ماں باپ، نہ آپ کے استاد اور نہ ہی کوئی اور. تو اسی طرح ہمیں پورا اختیار ہے کہ ہم اپنے گیجٹس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. تو اللہ کریم نے جسٹ آن اے کلک ہمیں نالج بھی دے دیا ہے. اگر فتنہ جسٹ آن اے کلک ہے نا، تو نالج بھی جسٹ آن اے کلک ہے. تو مطلب یہ ہے ساری بحث کا کہ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جی آپ کا پیغام ہم تک صحیح نہیں پہنچا، چھتر پڑیں گے. ٹھیک.
اسی طرح نام یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم نے تو پایا نہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرتے. میں آپ سے بالکل سیریسلی کہتی ہوں کہ جتنا کلیکٹو نالج ہمارے پاس ہے اتنا صحابہ کے پاس بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ ہر وقت تو نہیں نا بیٹھے رہتے تھے, کسی وقت ہوتے تھے کسی وقت نہیں ہوتے تھے. ابو ہریرہ بہت جانتے ہیں مگر سارا کچھ جان سکتے ہیں نہیں, 3 سال آپ کے ساتھ گزارے. ہمارے پاس تو اوور آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے, آپ کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک, اور ہم اس پہ پورا تبصرہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں جو اس وقت صحابہ کو میسر نہیں تھا. تو پوری لاجک بیک گراؤنڈ پس منظر کے ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل پتا ہے. تو جو کلیکٹو انداز فکر ہمیں حاصل ہو سکتا ہے, اجتماعی انداز فکر, وہ صحابہ کو نہیں مل سکتا تھا, پھر بھی انہوں نے عمل کیا. تو یہ سارے ہیں بہانے. ٹھیک ہو گیا. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہماری زبان عربی نہیں تھی, زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم, میرے محبوب کی زبان ترکی ہے, مجھے ترکی نہیں آتی. تو کوئی بات نہیں, محبوب نے اپنے پیغام کا ترجمہ آپ کی زبان میں کروا دیا ہے نا. لہٰذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ جی آپ نے ہم پر ظلم کیا, معاذ اللہ آپ نے عربی میں قرآن اتار دیا. اللہ اس پہ بھی ڈنڈے ماریں گے, اللہ کہیں گے قرآن عربی میں اتارا تو تمہیں ترجمے نہیں دیے تھے, وہ لوگ پیدا نہیں کیے تھے جنہوں نے تمہارے لیے بیٹھ کر کام کیا. تو اب دیکھیے کہ کتنا کام ہوا. شاہ رفیع الدین سے ہی کام شروع ہوا ہے نا. شاہ رفیع الدین نے اردو کا پہلا ترجمہ کیا تھا نا, بہت مشکل ترجمہ تھا, سمجھ نہیں آتی تھی. پھر کئی لوگوں نے کیا, مولانا جوناگڑی نے کیا, کچھ غلطیاں بھی کی. اگلے دن بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ قائد بالکل غیر واضح تھی, تو میں وہی بات کرتی کہ مولانا جوناگڑی نے بڑی محنت سے ترجمہ کیا ہے, مگر واقعی اس آیت کا ترجمہ ایگزیکٹلی صحیح نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس سامنے اچھی مثالیں نہیں تھی, اکیلے بیٹھ کر کام کیا, تنہا بیٹھ کر کام کیا, بڑی مشقت کے ساتھ کیا. اور پھر اللہ نے یہاں تک ہمیں اب پہنچایا کہ جو عرب گورنمنٹ ہے انہوں نے باقاعدہ ادارہ قائم کیا بلاغ القرآن, اور اس کے لیے انہوں نے پوری ٹیم بنائی جس کے کئی 100 ممبرز ہیں, اور اس کے مختلف سیٹ ہیں کہ پہلے پرائمری کام کرتے ہیں, پھر اس کے آگے سیکنڈری, اس کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے, پھر فائنل ہوتا ہے. 3 یا 4 سٹیجز ہیں اس کے. پوری دنیا سے علماء لیے گئے اس میں, اور انہوں نے صحیح انٹرنیشنل کے نام سے ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیے ہیں اس کے ترجمے. صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ آپ کو فری ملتا ہے, ہر ایک جگہ موجود ہے نیٹ پر, یعنی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, کتابوں کی شکل میں آپ مل رہا ہے. جو آپ سعودیہ جاتے تو قرآن ترجمے والے ملتے, جس کا ترجمہ وہ صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ ہے, انتہائی بہترین ترجمہ اپ ڈیٹ لینگویجز میں. اور جیسے ترجمے میں بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بات کو واضح نہیں کرتے, تو ایک ایک لفظ پر غور و فکر ہوا ہوگا. اور وہ دنیا کی بہت ساری, ابھی 2015 تک جو ہے 98 لینگویجز میں ترجمہ ہو چکا تھا, اب تو اور بھی مزید ہو چکا ہوگا ماشاءاللہ. 3 سال اور گزر گئے. تو مسلسل دن رات کام ہوتا ہے. وہ ادارہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, رات کو بھی کام ہوتا رہتا. تو اردو, انگریزی تو بنیادی یہ نہیں ہے, فرینچ وغیرہ چھوٹی چھوٹی علاقائی زبانوں میں وہ ترجمے کرتے ہیں. اور پھر جو ادارے ہیں نا تبلیغ کرنے والے, ان کو پھر فری قرآن دیتے, لے جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذاکر نائک صاحب کے پاس قرآن کا ڈھیر لگا ہوتا ہے ہر متعلقہ زبان میں, اور جو اس لائن کا کوئی بندہ آتا ہے تو پھر ان کو قرآن گفٹ کرتے ہیں. تو اتنے قرآن وہ خریدتے نہیں ہیں, وہ فری ہیں. جو مبلغ ہیں وہ اپنے آپ کو انرول کرا لیتے ہیں, تو ان کو پھر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق فری ڈیلیوریز ہوتی ہیں کہ جاؤ لو پھیلاؤ. اتنا کام ہو رہا ہے, اور جہاں اتنا کام ہو رہا ہو وہاں یہ بہانہ کہ جی ہمیں زبان نہیں آتی, قابل شرم. ٹھیک ہے, جواز ہی نہیں. تو لہٰذا اللہ اور رسول کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں.